شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں شیطان یعنی جن، بھوت، پریوں کے بارے میں بیان کروں گی۔ کیا واقعی اس دنیا میں وہ موجود ہیں اور کیا واقعی وہ انسانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ آج اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گی۔ قرآن کریم میں جنات اور ملائکہ کا تذکرہ 18 مقامات پر آیا ہے۔ اللہ کی آخری کتاب جس میں جگہ جگہ جس مخلوق کا ذکر ہوا ہو، وہ کوئی بھی صاحب ایمان اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ روایت میں آتا ہے کہ جو جنات عورتوں اور مردوں کو ستایا کرتے ہیں، اور بہت سی قسم کے ایسے جنات کی 70 قومیں ہیں، اور ہر قوم کے 70,000 قبیلے ہیں، اور ہر قبیلے میں 70,000 افراد ہیں۔ اگر آسمان سے سوئی پھینکی جائے تو زمین پہ نہ گری بلکہ ان کے سروں پہ اٹک جائے گی۔ اہل علم زبان کے نزدیک جنوں کی چند قسمیں ہیں۔ اصل کو کہتے ہیں جن، وہ جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اسے ہم کہتے ہیں عامر، اور اس کی جمع امار ہے۔ جو جن بچوں کو پریشان کرتا ہے اسے کہتے ہیں ارواح، اور سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والے وہ جن کو شیطان کہتے ہیں۔ جس کی شرارت حد سے بڑھ جائے تو اس کی گرفت میں وہ آ جائے تو وہ اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ جو ہوا میں اڑتی ہے، ایک وہ جو سانپ و کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، ایک وہ جو سفر و قیام کرتے ہیں یعنی بھوت وغیرہ۔ اس کو طبرانی، حاکم، بہقی نے اسماء الصفات میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اور صحیح جامع میں ابن ابی دنیا نے مقائد شیطان میں ابو داؤد سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگ پیدا فرمائے ہیں۔ ایک قسم سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑوں کی، اور دوسری قسم ہوا کی مانی تیزی ہے، وہ ہے جو حساب و کتاب اور جزا سزا کے مکلف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی 3 قسموں سے پیدا فرمایا ہے۔ ترجمہ: ان کی دل میں ہے مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ دوسری قسم وہ جس کا جسم بنی آدم کی طرح ہے لیکن روح شیطان کی طرح۔ تیسری قسم وہ جو بروز قیامت زیر سایہ الہی ہوں گے جبکہ وہاں کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ زاشری کہتے ہیں کہ میں نے دیہاتیوں کے ہاں جنوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سنی، دیکھی بھی، جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں جنوں میں ایک جنس ایسی بھی ہے جس کی نیز شکل انسان کی ہوتی ہے، اس کا نام ہے شب۔ یہ مسافر کو تنہا دیکھ کر پریشان کرتا ہے بلکہ بسا اوقات مار بھی ڈالتا ہے۔ اب جنات کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی بھوت وغیرہ جنات وغیرہ ہوتے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی دنیا کے علاوہ بھی جنوں کی تیسری دنیا ہے۔ وہ کوئی جراثیم نہیں بلکہ سوچ اور بوجھ رکھنے والے، احساس اور ادراک رکھنے والے مخلوق ہے۔ وہ بھی شریعت کے مکلف اور امر بھی نہائی کے پابند ہیں۔ جنوں کی وجود کے سلسلے میں مسلمانوں میں سے کسی جماعت نے مخالفت نہیں کی، اور نہ ہی اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طرف سے بنی بنا کے بھیجا تھا۔ اکثر کافی جماعتیں جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ یہود و نصارہ جنوں کے بارے میں اس طرح اعتقاد رکھتے ہیں جس طرح کے مسلمان، البتہ ان میں سے کچھ لوگ اس کے منکر، جیسے مسلمانوں میں سے جہمیہ اور معتزلہ وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور حالانکہ جمہور ائمہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جنوں کے وجود کو تسلیم کرنے کی دلیل یہ بھی ہے کہ یہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام سے متواتر واقعات منقول ہے۔ بدیہی طور پر مسلمان مشہور ہو گئے، اور یہی بدیہی طور پر معلوم ہو کہ جنات زندہ اور عقل و فہم رکھنے والی مخلوق ہے۔ وہ جو بھی کام کرے گا اپنے ارادے سے کرے گا، بلکہ دوسرے بھی اس کی طرح مکلف ہو جائیں گے، اور صفت پیدا ہو جائے گی ان کے اندر۔ جو شیطان کی جو انسان کی ذات ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب جنوں کا معاملہ انبیاء کرام سے اس قدر تواتر کے ساتھ ثابت ہوا کہ ہر خاص و عام جانتا ہے کہ اس کا شکار ایسی جماعت کے شہنشاہ نہیں جو اپنے آپ کو دوسرے سے منسوب کرتے ہوں۔ ابن ابی تمیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی تمام جماعتیں جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ اس طرح تمام کفار اور عام اہل کتاب بھی اس مشرکین مکہ
عرب میں اولاد حاتم، اہل کنان وغیرہ بھی اور پارٹ فوت گھر جبکہ جماعتیں جن وجود کی وہ تسلیم بھی کرتی ہیں، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میری طرف وہی بھیجی گئے جنوں کو ایک جماعت لے کر غور سنا، اور دوسری جگہ فرمایا ترجمہ سورۃ الجن کی، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کی پناہ مانگتے ہیں، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور بڑھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات اور حدیثیں ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کیا جائے گا۔ آج اور آج سے پہلے بہت سارے لوگوں نے، ان میں سے کچھ لوگوں نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا، ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ وہی جن ہیں، کیونکہ ان کے تصور میں پہلے سے ہوتا ہے کہ وہ تو روحیں ہیں یا غیبی اور فضائی مخلوق ہیں۔ گدھے اور کتے جنوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہر چند کے بعد جنات میں ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن بعض جانور مثلا گدھے اور کتے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ مسلم احمد اور ابو داؤد جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم کی ذات مروی ہے کہ اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے، کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ گدھے اور کتے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس میں کوئی تعجب نہیں، کیونکہ سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی کہ بعض جانوروں میں ایسی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ شہد کی مکھی بنفشی اونٹ کے ذریعے بھی شعاعوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے وہ سورج کو بدلی کی حالت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور الو رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں بھی چوہے کو دیکھ سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سجا کرنے کے لیے کچھ پتھر لانے کا حکم دیا اور کہا ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ اس کے بعد جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے ہڈی اور گوبر نہ لانے کا راز معلوم کیا تو آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جنوں کی خوراک ہے۔ میرے پاس نسیین میں ایک وفد جو جنات پر مشتمل تھا آیا اور مجھ سے کھانے کے لیے توشے طلب کیے، میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی یہ گوبر سے بھی ان کا گزر ہو، اس پر ان کی غذا موجود ہے۔ صحیح مسلم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں اس کے ساتھ گیا، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، وہ جن ہم کو ایک جگہ لے گیا، جنوں کے مکانات اور آگ کے نشانات دکھائے، پھر ان لوگوں نے ہمیں سے کھانا مانگا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو گوشت بن جائے گی، اور جانوروں کی مینگنی تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان چیزوں سے سنجا نہ کرو، وہ اس لیے کہ یہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اور آپ نے ہم کو اس بارے میں اس کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ حدیث شریف سے مسلم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اب جب کوئی شخص کھائے تو دانے ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو دانے ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پھرتا ہے۔ بخاری مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ صحیحین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی صفیہ بنت قیس سے روایت کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں ایک رات آپ کے پاس ملاقات کے لیے آئی، آپ سے کچھ باتیں ہوئی، پھر میں جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ مجھے الوداع کہنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صفیہ کا گھر اسامہ بن زید کے قریب تھا، اتنے میں دو انصاری صحابی گزرے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے چلنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آہستہ چلو، وہ کوئی اجنبی عورت نہیں بلکہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہیں تمہارے دلوں پر بدگمانی نہ پیدا ہو جائے۔ المومنین کی آخری آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے لے کر آخر تک پڑھ کر کان میں دم کرنا، اور سورۃ طارق کو 7 بار کان میں پڑھ کر دم کرنا، داہنے کان میں زان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا بھی اسیب کو دفع کرتا ہے۔ اور دوسرا اپنے آپ کی حفاظت کے لیے صبح کے وقت آیت الکرسی، سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس چاروں کل آخر تک پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے دن پہ
بدن پہ پھیرے اور مال پر بھی پھیر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔